بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 654 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ اذان اور اذان کے جواب کی فضیلت کے بارے میں احادیث ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سے روایت تمام محدثین حضرت معاویہ سے حدیثیں لیتے ہیں. یہ ان کے عادل ہونے کی علامت ہے، کیونکہ فاسق کی روایت مقبول نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، حضرت علی کو گالیاں معاذ اللہ دلوائے کرتے تھے اور یہ سب کرتے تھے، اور حضرت علی کے خلاف انہوں نے خروج جو کیا وہ اجتہادی غلطی نہیں تھی بلکہ وہ معاذ اللہ حکومت کی لالچ تھی، یا اس طرح کی جو بھی باتیں کرتے ہیں تو وہ تمام محدثین کی مخالفت کر رہے ہیں. امام بخاری کے بھی وہ مخالف ہیں، امام مسلم کے بھی وہ مخالف ہیں. یہ مذہب محدثین کا نہیں ہے، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں. تو تم جب محدثین ہی کے منکر ہو گئے تو قرآن حدیث کو کہاں سے مانو گے تم؟ تو وہ تمام محدثین حضرت معاویہ کی روایت جو لے رہے ہیں، یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ تمام محدثین کی نظر میں حضرت معاویہ سے جو کچھ صادر ہوا وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، اور جو ان پہ الزام لگا ہے کہ حضرت علی کو گالیاں دلوایا کرتے تھے، یہ الزام معاذ اللہ غلط ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے وہ کئی بار ہم بیان کر چکے ہیں، اور اس میں حضرت معاویہ پر لگائے گئے الزامات حضرت مفتی تقی صاحب کی کتاب میں بھی اس کے جواب مل جائیں گے آپ کو. اور انہوں نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے تاریخ پر، مولانا اسماعیل ریحان صاحب پہلے جہاں کے استاد تھے نا جامعہ کے، بہترین تاریخ پر انہوں نے ہسٹری پہ کتاب لکھی ہے. کسی کو بنو امیہ بنو عباس کی تاریخ پڑھنی ہو تو بہت شاندار معتدل کتاب ہے. تو اس میں بھی ان تمام اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں. بہت محنت کی انہوں نے اس پر. میں نے بھی کام کیا تھا جب ہم نے، یہ تو ایک معنی ہے نا، ایک اور معنی آتا ہے نا اس کا. تو قرآن نے وہ معنی بھی استعمال کیا جو جس میں یعنی شتر مرغ کے انڈے کے معنی میں جو ہے. تو یہ تو بہت بڑی ایک قرآن کی دلیل ہوگی نا. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے اس کو. چلیں، ہاں یہ بہترین کتاب ہے، بہترین کتاب لکھی ہے انہوں نے، اللہ ان کو. ہم نے اس پہ، میں نے تاریخ پہ کام کیا تھا 3-4 سال پہلے. حضرت استاد صاحب نے ذمہ میں لگایا تھا ہمارے، کیونکہ اس وقت یہ بغاوتیں بہت ہو رہی تھی نا. تو بغاوت کے شرعی حکام کیا ہیں، یہ جب TTP کا دور تھا تو اس وقت پھر ہم نے بنو امیہ نے جو کچھ کیا، پھر اس کے بعد جو بغاوت، اس پہ میں نے بہت اسٹڈی کی تھی، مطالعہ کیا تھا. پھر ہم نے ایک تحریر بھی لکھی تھی. وہ کتاب پتہ نہیں جامعہ سے شائع ہوئی ہے، اس میں میرا بھی کام تھا اور دوسرے اساتذہ کا بھی کام تھا. سب استاد صاحب نے چند حضرات کے ذمہ لگایا تھا کہ سب مل کے ایک کتاب چھاپیں گے. تو یہ والا پورشن، یہ والا حصہ میرے ذمہ تھا. تو پتہ نہیں وہ کتاب چھپی ہے نہیں سی، لیکن میرا لٹریچر میرے پاس، وہ ابھی میرے پاس موجود ہے جو میں نے لکھا تھا. چلیں، وہ چھپا وپا نہیں ہے، لیکن اس میں یہ اس حیثیت سے نہیں تھا. وہ تو ایک کہ خروج جو حکومتوں کے خلاف بغاوتیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں، اس پہ میں نے لکھا تھا بہت کچھ. اصل میں وہ کتابی، وہ اس کو پوری کتاب بنانی پڑے گی نا. اس میں تو ساری ریسرچ ہے جمع ہو گئی ہے نا. باقی اس کو تو کتاب کا تو طرز تحریر الگ ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ دوسرا مواد جو دوسرے اساتذہ نے لکھا ہے جمع ہوگا تو کتاب بنے گی نا. وہ تو ایک جزو ہے، وہ مزہ نہیں آئے گا اس میں. میں آپ کو دے دوں گا نا، آپ پڑھ کے دیکھ لینا کیا ہے اس میں. چلیں، اگر وہ چھاپنے کے قابل ہوا تو چھاپ دینا، لیکن ہے بڑی اچھی تحقیق وہ. چلیں، ہاں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ پھر میں نے اس لیے بھی اس کو نہیں چھاپا کہ بہترین تاریخی کتاب جب مولانا اسماعیل ریحان صاحب نے لکھی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایک درمیان میں ایک 1.5 انچ کی نئی چیز لانے کی. تو ہماری ترغیب پہ لوگ اسماعیل ریحان صاحب کی کتاب پڑھ لیں تو کیا جا رہا ہے؟ جب ایک چیز لکھی ہوئی ہے تو خام میں ہر جگہ اپنی ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. وہ زیادہ بہتر طریقے سے لکھی ہوئی ہے. ہاں، ابھی ہم نے تو بغاوت کے عنوان سے وہ لکھی ہے کتاب کہ دیکھو جرا تو لوگ کرتے ہیں یار، یہ تو کوئی بھی کسی بات سے متفق نہیں ہوتا. آپ صرف علم حاصل کرنے کے لیے، آپ کو پتہ چلے تاریخ کا، اس کے لیے بہترین کتاب ہے. پھر کسی کو کسی جزئیے سے اعتراض ہو سکتا ہے تو مدلل انداز سے بیان کرے تو ٹھیک ہے. ہمارے یہاں مدلل بیان ہوتا نہیں ہے، ایک دوسرے پہ تانے کیچڑ، جذباتی پن، یہ سب چیزیں عبارت میں وہ غلطی کی کہ جہاں پر ان کی جو ہے ایک اجتہادی غلطی ثابت ہوتی ہے، ان کو اس طرح سے انداز سے لائیں، اس عبارت کو اس طرح بیان نہیں کیا بلکہ اس سے ہی تاثر آتا ہے کہ یہ کلام واقعی نہیں. تو وہ بیان کر دینا چاہیے ان کو. چلیں ٹھیک ہے. صحیح. چلو یار، سبق شروع. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے اونچی گردن والے مؤذن ہوں گے. یہ کنایا ہے کہ ان کی سب سے زیادہ
کہتے ہیں نا میری تو ناک اونچی ہو گئی ہے, میری تو گردن اونچی ہو گئی ہے, تو عزت سب سے زیادہ مؤذنین کی ہوگی قیامت کے دن. رواہ مسلم. حديث نمبر 655 وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ بڑی زبردست حدیث ہے اذا نودي للصلاه جو آگے آ رہی ہے. الشيطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا ثوب بالصلاه ادبر حتى اذا قضي التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري کم صلی. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے ادبر الشیطان, شیطان پیٹھ پھیر کے, اس کو اذان سے اتنی نفرت ہے کیونکہ اللہ کا نام ہواؤں میں بلند ہو رہا ہے نا, فضاؤں میں, شیطان پیٹھ پھیر کے بھاگتا ہے. وَلَهُ زُرَات, زرات کہتے ہیں جب آدمی کی گیس خارج ہو اور آواز کے ساتھ ہو. ہمارے حضرت اس کا صحیح ترجمہ کرتے تھے, فرماتے تھے شیطان پاتا ہوا بھاگتا ہے. حضرت کہتے ہیں جیسے حدیث میں بیان ہوا, ہم بھی ویسے ہی, ہم جب کہتے ہیں نا یہ جب آدمی ذلیل ہو کے بھاگتا ہے نا تو یہی مثال پیش کی جاتی ہے نا, تو ایسے بھاگتا ہے شیطان, اتنا غصہ آتا ہے اس کو. فرمایا حتی لا یسمع التأذین, یہاں تک کہ وہ اذان سنتا نہیں ہے, شور شرابہ کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے. فاذا قضی النداء اقبل, جب اذان ختم ہوتی ہے واپس آتا ہے. حتی اذا ثوب بالصلاۃ, ثوب کا معنی جب, وہی تصویب کہتے ہیں اعادہ, اعلام بعد الاعلام, تو جب دوبارہ ہوتا ہے یعنی اقامت ہوتی ہے تو پھر شیطان ادبر, پھر بھاگ جاتا ہے. حتی اذا قضی التثویب اقبل, جب اقامت ختم ہوتی ہے پھر واپس آتا ہے. حتی یخطر بین المرء ونفسہ, پھر نماز کے دوران آ جاتا ہے, پھر انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے. یقول, اور انسان کو سمجھانے لگتا ہے اذکر کذا اذکر کذا, یاد کر وہ تیرا مسئلہ اٹکا ہوا ہے نا, تو نے وسیم بھائی سے پیسے لینے ہیں, ابھی تک اس نے پیسے تیرے دیے نہیں, اس کو پرانی چیزیں یاد دلاتے. سمجھ رہے ہو؟ اور دیکھ تو امام صاحب بھی صحیح آدمی نہیں ہے, مختلف چیزیں اس کو, جو ساری بھولی ہوئی چیزیں نماز میں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. یار وہ اس دن فون کیا تھا, یہ مسئلہ پوچھنا تھا, وہ رہ گیا, تو ساری چیزیں, پنکھوں کا حساب, گھر میں راشن کا حساب, سب چیزیں جہاں کہاں خارج کرنا بھول گیا تھا میں, یہ سب چیزیں نماز میں اس کو یاد آتی ہیں. ناک کا ایک جگہ ہو گئی تھی, دوسری والی رہ گئی, یہ تو شکر ہے بس کچھ جگہیں ایسی ہیں جو وہ چھوڑ دیتا ہے نماز میں, الحمدللہ. اچھا, لما لم یکن یذکر, جو ابھی تک یاد نہیں آئی تھی. حتی یظل الرجل, یہاں تک کہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے لا یدری کم صلی, اسے یاد ہی نہیں رہتا میں نے رکعتیں کتنی پڑھی ہیں. چلو بھائی. حديث نمبر 656 وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. رواہ البخاری. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی آذان کی انتہا, مدہ یعنی جہاں تک آواز پہنچتی ہے, کوئی بھی جن اور کوئی بھی انسان اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو سنے مگر قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی. کتنی بڑی فضیلت ہے یار, یعنی سب گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے تیری کبریائی کا اعلان کیا تھا. یہ مؤذن کی بڑی فضیلت ہے کہ وہ جب, اس لیے کبھی بھی جنگل میں جاؤ نا کبھی بھی, تو وہاں ضرور اذان دیا کرو نماز کے وقت, کیونکہ وہ پہاڑ بھی گواہ بن جاتے ہیں کہ اللہ اس نے تیری توحید کی گواہی دی تھی یہاں پہ. چلو. حديث نمبر 657 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم صلوا الله للوسيلة لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کو تم اذان کہتے ہوئے سنو تو جو وہ الفاظ کہہ رہے وہ کہو, پھر مجھ پر درود پڑھو, اس لیے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمتیں بھیجتے ہیں. جب صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو رحمت بھیجنا, جب فرشتوں کی طرف ہو تو رحمت کی دعا کرنا, صحیح ہے نا, اور جب ہماری طرف نسبت ہوتی ہے تو یعنی درود پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور درود اور عام رحمت میں فرق ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں. بھائی درود بھی رحمت کو کہتے ہیں نا, لیکن پھر رحمت کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا جا رہا, یہ میں پہلے بتا چکا ہوں نا آپ کو, رحمت اور صلات کے لفظ میں فرق کیا ہے. چلیں. پھر فرمایا کہ پھر اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا کرو, اس لیے کہ یہ وسیلہ ایک جنت میں ایک مقام ہے جو کسی بندے کو بھی نہیں ملے گا سوائے ایک کے. تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں وہی ہوں, میں ہی وہ بندہ ہوں جس کو یہ مقام ملے گا, اور اس کو مقام محمود بھی کہا گیا ہے نا. فمن سأل لی الوسیلۃ, جو میرے لیے اس وسیلے کو اللہ سے مانگے گا, حلت علیہ الشفاعہ, اس پر میری شفاعت حلال ہو جائے گی. بعض علماء کہتے ہیں حلال بمانا واجب کے, یعنی لازم ہو جائے گی. بعض کا مطلب وہ اس قابل ہو جائے گا کہ میں اس کے لیے شفاعت کروں.
چلیں. حديث نمبر 658 وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر تو تم میں سے کسی شخص بھی جواب میں کہتے ہیں اللہ اکبر جب وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو جواب میں بندہ بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو بندہ بھی جواب میں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر جب وہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ تو بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کا مطلب ہے لا حول کا مطلب حول کہتے ہیں پھرنا, یعنی برائی سے پھرنا, اور قوہ کا مطلب نیکی کی طاقت. برائی سے ہٹنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت ممکن نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے, کیونکہ نماز کے لیے بلا رہا ہے نا تو اللہ سے توفیق مانگی جاتی ہے یہ کہہ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ پھر وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر وہ کہتا ہے حی علی الفلاح قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ ثم قال اللہ اکبر قال اللہ اکبر وہ بھی جواب میں یہ الفاظ سے رہتا ہے. ثم قال لا الہ الا اللہ پھر وہ بھی جواب میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ من قلبہ دل سے کہتا ہے دخل الجنہ. آج کل دل سے نہیں کہا, آج کل کیا خرابی ہو رہی ہے, اول تو کہا ہی نہیں جا رہا, چپ بیٹھنے کی توفیق نہیں ملتی, اذان کا جواب کون دے گا. اذان ہو رہی ہے تو باتیں کنٹینیو چل رہی ہوتی, تو یہ کتنا بڑا جرم ہے. اس سے اگلا درجہ ہے کہ کچھ نہیں بولتے, کم از کم چپ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. علماء نے لکھا ہے کہ تلاوت بھی کر رہے ہو تو اذان کے وقت اس کو بہتر ہے ترک کر دیا جائے. ذکر بھی کر رہے ہو تو چھوڑ دو اس کو, کیونکہ داعی ہے نا اللہ کی طرف سے, تو اس کی پکار کو سنو. تو دوسرا درجہ ہے کہ اس کو کم از کم سنا تو جائے. تیسرا درجہ یہ کہ سن کے جواب بھی دیا جائے. چوتھا درجہ یہ کہ جواب بھی من قلبہ دل سے دیا جائے, اس کے معنی اور مفہوم کو سوچ کے دیا جائے. چلو حديث نمبر 659 وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته محمودا الذي کون سا صیغہ ہے, الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة, اے اللہ جو اس کامل دعوت کا رب ہے. اذان مکمل دعوت ہے, مکمل دعوت ہے, کیونکہ اس میں اللہ کی کبریائی بھی, شہادت بھی, توحید بھی, پیغمبر کی رسالت کا اعتراف بھی, نماز کو کامیابی بھی کہہ دیا. اس مکمل دعوت کا رب ہے. والصلاۃ القائمہ اور ایسی نماز کا رب ہے جو قائم رہنے والی ہے. ہمیشہ سے نماز آدم علیہ السلام کے سے لے کے اب تک چلی آ رہی ہے. نماز ایک ایسی عبادت جو کبھی بھی دنیا میں ختم نہیں ہوئی. آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ, تو عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ. وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدہ اور پہنچا دے آپ کو اس مقام میں جو قابل تعریف ہے جس کا آپ نے نبی سے وعدہ کیا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا ہے نا قرآن کریم میں. اس کے آگے الفاظ دوسری حدیث میں انک لا تخلف المیعاد یہاں نہیں ہے. بعض روایات میں آگے کیا آتا ہے انک لا تخلف المیعاد. اس میں جو ایڈیشن لوگوں نے کی ہے, پبلک نے, وہ کیا کی ہے ورزقنا شفاعت یوم القیامہ, یہ ثابت نہیں ہے. والدرجۃ الرفیع بھی لگا دیا, ٹھیک ہے نا. تو حلت لہ شفاعت یوم القیامہ, اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی قیامت کے دن. رواہ البخاری. چلیں بھائی, وسیلہ سے وہی مراد ہے نا, ایک مقام ہے اللہ کی نظر میں. اللہ کے ہاں جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے صرف ایک شخص کو ملے گا, دوسرا اس پہ نہیں جائے گا. تو نبی کو امید تھی کہ وہ کس کو ملے گا, مجھے. تو آپ نے ہمیں دعا پہ لگا دیا, ٹھیک ہے نا, میرے لیے دعا مانگو کہ وہ مجھے ملے. تو یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ ہو گیا نا کہ ہمیں بھی نبی کے لیے کچھ مانگنے کا موقع مل گیا. یسمع النداء کا مطلب یہی بادہ, یہ تو ہوتا ہے کہ یہ جو جب کا معنی ہے نا, یہ تو کبھی کام کے بعد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس کے. ہاں ہینا کا معنی دونوں آتے ہیں نا, اس کے مقارن بھی ہوتا ہے اس کے بعد بھی ہوتا ہے. جب وہ اذان سنتا ہے یعنی فوراً بات کرنا ہے نا, تو مضارع کا مطلب ابھی ایک کام ہوا ہے. یہ تو مجازن یہ بہت کثرت سے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں جب تم آؤ گے تو میں بھی آؤں گا, مطلب تم پہلے پہنچو تو میں بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہوں, لیکن تمہارے بعد. چلیں, دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. حديث نمبر 660 وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغار. فسمع رجلا يقول الله اكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطره ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا اليه فاذا هو راعي معزن. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی علاقے پہ جب حملہ کرتے ہیں نا جہاد میں, تو اکثر صبح کے وقت کرتے. یغیرو کا معنی حملہ اچانک. وکان یسمع الاذان, لیکن جب بستی کے قریب رات کو جا کے پڑاؤ ڈالتے. آپ نے بہت سارے دعوت نامے پہنچائے ہوئے تھے نا بستیوں کو, پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجتے جہاد کے لیے, اس میں بسا اوقات خود بھی جاتے آپ.
تو آپ رات کو پڑاؤ ڈالتے، وکان یسمع الاذان، آپ اذان سنتے تھے فجر کی، کہ فجر سے پہلے اگر اذان دی ہے اس کا مطلب یہ بستی اسلام قبول کر چکی ہے، اور اگر اذان نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ فَإِذَا سَمِعَ اذانًا، جب اذان کی آواز سنتے، امسکا، رک جاتے۔ اس سے پتہ چلا اذان شاعر اسلام میں سے، کسی بستی کے بارے میں کہ یہاں مسلمان رہتے نہیں رہتے، یہ اذان سے پتہ چلتا ہے۔ وَإِلَّا أَغَارَ، ورنہ آپ حملہ کر دیتے۔ تو جو لوگ غیر مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں اذانوں کے سننے کو ترس جاتے ہیں، وہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں لندن میں اتنا مذہب ہے، امریکہ میں اتنا مذہبی آزادی، بھائی بہت کچھ ہوگا، ایسی آزادی نہیں ہے جیسی اسلامی ملکوں میں ہے۔ اذان دے کے دکھاؤ، وہاں پہ پکڑ لیں گے ٹھیک ہے نا؟ ہیں وہ تو شمالی علاقہ جات میں تو آبادی نہیں ہے نا، تو اس لیے نہیں سن رہا نا، تو پہاڑوں پہ بھی جاؤ گے تو نہیں ہوگی۔ ہاں اچھا، رپورٹ ہے بھائی، یہ رپورٹ ہے، تو آبادی کی بات کر رہا ہوں نا، شہروں میں تو ہوتی ہے نا الحمدللہ اذان۔ تو ایک دفعہ ایک شخص آیا وہاں چیچنیا سے، تو جب اذانوں کی مغرب کی، ہمارے مدرسے میں تھا مغرب کی سارے محلوں سے اذانوں کی، وہ اتنا حیران ہوا، بھائی اتنے ماشاءاللہ تم لوگوں کی اذانیں ہوتی ہیں کہ ٹائم پہ۔ وہ چیچنیا اس وقت روس سے نیا نیا آزاد ہوا تھا، وہ بڑا حیران ہو رہا تھا، یار اتنے، ہمارے یہاں تو ایک لائن لگتی ہے نا اذانوں کی، تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ تو میرے بھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لائٹ آ گئی ہے؟ اچھا شکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والصلاۃ کہاں ہو گیا بھائی؟ ہاں، تو وہ اذان ہی نہیں ہوتی بھائی۔ فَإِذَا سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، جب آپ اذان سنتے تو رک جاتے، وَإِلَّا أَغَارَ، ورنہ حملہ کر دیتے۔ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ، آپ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہیں بستی میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الفطرہ، فرمایا یہ فطرت پر ہے۔ ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس شخص نے یہ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرجت من النار، اللہ نے تجھے جہنم سے نکال لیا۔ فنظروا الیہ فاذا هو راعی معزا، دیکھا کہ وہ بکریاں چرانے والا ہے۔ تو پہاڑوں پہ ایک چرواہا کلمہ شہادت پڑھتا ہوا جا رہا تھا، اس تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ چلیں، یہ اقدامی جہاد تھا۔ اقدامی جہاد ہے نا کہ بھئی آپ دعوت دے چکے ہیں، 3 آپشن ان کو دے چکے ہیں، پھر آپ شریعت میں اجازت ہے کہ آپ اس پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس اقدامی جہاد کے بہت زیادہ غیر مسلم لوگ خلاف ہیں کہ یہ کون سا جہاد ہے بھائی۔ ابھی ایک انٹرویو میں نے دیکھا، ڈاکٹر اسرار احمد اور غامدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اینکر انٹرویو لے رہا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد تو اقدامی جہاد کے قائل، انہوں نے تو سیدھا سیدھا جہاد کو جو قرآن و سنت کا مسئلہ ہے وہ ڈیفائن کیا۔ غامدی صاحب آپ کو پتہ ہے ہر بات کو گھمانے کے عادی ہیں۔ غامدی نے کہا یہ نبی کے دور کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ یہ جو اقدامی جہاد تھا اصل میں یعذبہم اللہ بایدیکم، کیونکہ پیغمبر جب کسی قوم میں آتا ہے تو اللہ کا عذاب بھی آتا ہے، تو عذاب کی ایک صورت یہ تھی۔ ڈاکٹر اسرار نے کہا پھر یہ تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی صحابہ کرتے رہے ہیں پوری دنیا میں جہاد۔ ہاں، تو وہ ایسے گھماتا ہے نا بات کو، غامدی صاحب تو گھماتے رہتے ہیں باتوں کو، تو گھما کے وہ پورے جہادی کا انکار کر دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا موقف وہی تھا جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، انہوں نے بڑی اچھے، تو اس پہ اس نے ایک اعتراض کیا کہ اس کا مطلب پھر امریکہ بھی جہاں جن ملکوں پہ حملہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے۔ انہوں نے کہا پھر ابھی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ابھی پاور ہی نہیں ہے مسلمان کنٹریز کے پاس، وہ خود اسلحہ غیر مسلموں سے لے رہے ہیں، تو ان پہ چڑھائی کہاں سے کریں گے؟ تو واقعی صحیح ہے، جب پاور نہ ہو تو چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ پھر۔ تو اس پہ بہت زیادہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کون سا قسم ہے جہاد کی۔ تو اس کے الزامی جواب بھی ہے اور تحقیقی جواب بھی ہے۔ تحقیقی جواب تو یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، اسلام کا جہاد کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہوتا، کنٹری کے لیے نہیں ہوتا کہ اس کنٹری کی برتری ہم نے قائم کرنی ہے۔ اسلام کا جہاد نظریاتی بیس پہ ہے، نظریاتی بیس پہ، اعلاء کلمت اللہ کی بیس پہ ہے کہ نظریات، کہ میں بھی اس نظریے کا پابند ہوں، آپ بھی پابند ہیں۔ جیسے ہمارے نبی جو دین لے کر آئے آپ خود بھی اس کے پابند تھے، اور وہ نظریہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ زمین پر اللہ کی حکومت ہوگی، اللہ کا نظام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قوم اگر مان لیتی ہے اللہ کے نظام کو تو پھر اس سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی ٹھیک ہے آپ حکومت کرو، ہم آپ سے حکومت نہیں چھینتے، تو کرو حکومت، ہمیں تو آم کھانے سے مطلب ہے، پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہے۔ لیکن یہ جو غیر مسلم کنٹریز جتنے بھی دنیا میں وجود میں آئی، ان کے پیچھے نظریہ نہیں ہے، قوم پرستی ہے، اور قوموں کی بھی ڈیفینیشن خود کی ہے۔ امریکی ایک الگ قوم ہے، کینیڈا الگ قوم ہے، جرمن ایک الگ قوم ہے، چاہے وہاں پٹھان رہتا ہو چاہے وہاں پنجابی رہتا ہو، لیکن جرمن نیشنل مل گئی تو ایک قوم بن گیا۔ تو یہ نیچرل نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی کیا بیس ہے؟ اور الزامی جواب یہی ہے کہ اگر بالفرض ہم نے اسلام کے ذریعے، تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا ہے، تو تم نے بم کے ذریعے کیا پھیلایا دنیا میں؟ یہ جو پوری دنیا میں زنا، یہ آپ رپورٹ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فحش فلمیں سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں انٹرنیٹ پہ، یہ رپورٹ ہے۔ یہ بناتا کون ہے یہ فحش فلمیں؟ ہے بھائی، دنیا میں اسلامی نظام ہوتا تو فحش فلمیں بنتی؟
پاکستانی قوموں کو, نوجوان لڑکوں کو جو ان گندگیوں میں لگایا ہے, لگایا کس نے ہے؟ کہ ہماری حکومت نے لگایا یا بین الاقوامی طاقتوں نے لگایا ہے؟ اور گن پوائنٹ پہ لگایا یہ اس میں آپ روک نہیں سکتے ان چیزوں کو. تو دنیا میں بے پردگی پھیلائی گئی ہے, نشہ پھیلایا گیا ہے, شراب پھیلائی گئی ہے, یہ سارے اس بم کی طاقت کے ذریعے یہ کام ہوا ہے, حقوق کے نام پہ یہ کام ہوا ہے. تو اسلام ایک نظریہ ہے, اور نظریے پہ ہاں ڈاکٹر اسرار سے یہ سوال پوچھا گیا, لیکن وہ شاید پہلے سے تیاری نہیں تھی, اب موضوع بتایا نہیں گیا تھا, کچھ باتوں کا وہ جواب زیادہ کلیئر نہیں کر سکے. وہ سوال یہ پوچھا تھا کہ بھئی امریکہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے نظریات کی بیس پہ ہمارا ایک نظریہ ہے. تو اصولی طور پر بات اس پہ ہونی چاہیے کہ نظریاتی بیس پہ جنگ ہونی چاہیے, قوم کی بیس پہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. جنگ تو ہوگی جب آپ کا خیال ہے کہ ہمارا نظریہ درست ہے, اور ہم تو طاقت دنیا میں جہاں بھی گورنمنٹ آتی ہے پاور ہی کی بیس پہ آتی ہے. وہ آپ کہہ سکتے ہو تو الیکشن کی بیس پہ وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا ہے. یار وزیر اعظم کا انتخاب الیکشن کی بیس پہ ہو گیا, آگے جو قانون لاگو کرے گا کیا وہ الیکشن کی بیس پہ ہوگا؟ وہ تو ڈنڈے کی طاقت سے ہوتا ہے نا. تو ڈنڈا تو بہرحال استعمال ہوگا. کہیں بھی دنیا میں ایسا سسٹم نہیں ہے کہ بھائی بندی کے ساتھ حکومتیں بن رہی ہوں, اور یہ حکومت بننے کے بعد پھر وہ بھائی بندی کے ساتھ قانون نافذ کر رہے ہو کہ عوام میں جس کا دل چاہے یہ قانون قبول کرے, جس کا دل چاہے قبول نہ کرے. تو دنیا میں 100% ڈنڈا ہی چل رہا ہے, بم ہی چل رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون بم صحیح جگہ چلا رہا ہے اور کون بم غلط جگہ. کس بم کے پیچھے بیس مضبوط ہے, کس بم کے پیچھے بیس مضبوط نہیں ہے. اسلام کا یہ دعویٰ ہے, اسلام کا یہ چیلنج ہے کہ اسلام جو تلوار چلاتا ہے اس کی بیس انتہائی مضبوط ہے. اور اتنا مضبوط دعویٰ ہے اسلام کا کہ 2 اور 2 4 کی طرح کوئی اسلام کے سامنے ٹک نہیں سکتا اس میں. تبھی دیکھو پوری دنیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک پر پابندی لگائی ہے. کیوں؟ سب کو پتا تھا کہ یار سارا معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, ورنہ پابندی نہ لگتی. آپ تو بہت براڈ مائنڈیڈ ہو نا, آپ تو کھلی اجازت دو امریکہ میں بھی, لندن میں بھی, انڈیا میں بھی. آپ ڈاکٹر کو صاحب کو گھومنے تو آپ بولو بھائی اسلام کو ڈیفائن کرتے رہو, ہم ہندو مذہب کو ڈیفائن کریں گے, ہم ایتھیزم کو ڈیفائن کریں گے. نہ نہ نہ, ان کو پتا ہے کہ ڈیبیٹ کی دنیا میں ڈاکٹر صاحب کیا آ جائیں گے؟ غالب, اور آ رہے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے بھی ڈنڈا استعمال کر کے انڈیا سے نکالا ہے ڈاکٹر صاحب کو, اور ملیشیا میں بھی ڈنڈا استعمال کر کے ڈاکٹر صاحب پر پابندی لگی ہے. لندن نے بھی ڈنڈے کی طاقت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو نکالا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ سب باتیں ہیں یہاں پہ کہ ڈنڈا منڈا یعنی کچھ بھی نہیں ہے, اور سب سکون امن شانتی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر جگہ تلوار استعمال ہو رہی ہے, ہر جگہ ڈنڈا آج بھی استعمال ہو رہا ہے, ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. تو فرق یہ ہے کہ ڈنڈا ہے کس کے ہاتھ میں. اگر ایسے آدمی کے ہاتھ میں جس کی بیس مضبوط ہے اور وہ خود بھی اس کا پابند ہے ان قوانین کا, تو یہ ٹھیک ہے. اور اگر غلط استعمال ہو رہا ہے تو پھر یہ غلط ہے. سمجھتے ہو؟ چلو بھائی. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زمینی حقیقت کو دیکھ کے کام کیا ہے. ابھی مسلمانوں میں پاور نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تو ہم کچھ ہے ہی نہیں, ہمارے پاس نہ سائنس نہ ٹیکنالوجی, تھکے مرے ہوئے سڑے ہوئے ہمارے حکمران کی حالت دیکھو کیا ہے. تو جو جس طرح آسانی سے ممکن ہو وہ کرنا چاہیے, محبت سے بس دین کی بات کرو, اور کیا کر سکتے ہیں. اب سعودی عرب کے خلاف لوگ بیانات داغتے ہیں, کیا ملے گا کیا آپ کو؟ سعودی عرب میں خدا نخواستہ بغاوت ہو گئی تو آپ اس حرمین آپ کے ہاتھ سے گیا, سمجھتے ہو؟ تو گیا حرمین آپ کے ہاتھ سے, اس سے بھی جاؤ گے. تو جو ہے جیسے ہے جیسے چل رہا ہے. تو نبی کا بھی یہ سیرت ہے, تمام پیغمبروں کی بھی یہ سیرت ہے. تو کام نظریہ تو یہی ہے, لیکن کام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے کرنا چاہیے. چلو بھائی. غیر مسلم ملکوں میں بھی اگر آپ چاہتے ہو کچھ کرنا تو آپ کو الیکشن کی طاقت سے ہی آگے آنا پڑے گا. الیکشن کی طاقت سے ہی, الیکشن ہی کے ذریعے آنا پڑے گا. اور غیر مسلم کنٹری میں کوئی عہدہ حاصل کرنا غلط نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی حکومت میں وزیر خزانہ بنے تھے, باقاعدہ درخواست دے کے اجعلنی علی خزائن الارض, کافر بادشاہ سے کہا تھا مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں. تو آپ نے لندن امریکہ کہیں بھی جانا ہے تو اب آپ اللیگل کام نہیں کر سکتے, کیونکہ 2 انتہائیں ہیں. کچھ لوگ تو جہاد کا انکار کرتے ہیں, کچھ ایسے لبرل یعنی لبرل بنتے ہیں کہ جہادی کے منکر ہو گئے, اور کچھ ایسے کہ خلافت کے نام پہ امت میں ایک تباہی مچا دی ہے انہوں نے. سمجھتے ہو نا, بربادی مچا دی ہے, امت کو لڑوا دیا آپس میں. چلو بھائی. کیا نہیں, الیکشن کا نظام آج کل بالکل ٹھیک ہے, اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. موجودہ دنیا میں یہی چل رہا ہے نظام, آپ نے اسی میں ایڈجسٹ ہونا ہے. اب وہ تلواریں شلواریں نہیں چلا سکتے آپ, تو تباہ ہو جاؤ گے, نظام سارا برباد ہو جائے گا. ڈاکٹر اسرار کا موقف میں اس میں ہمیں ان سے اختلاف ہے کہ وہ جو خلافت کی تحریکیں چلا رہے تھے نا, اس کا نقصان ہوا ہے بہرحال. یہی وجہ ہے کہ تنظیم اسلامی نے اب وہ باتیں وہ پیچھے ہٹ گئی ہے اس سے, کیونکہ اس سے بہت نقصان ہوا. اس خلافت کا لیبل لگا کے بہت سے لڑکے ایسی تحریکوں میں چلے گئے جنہوں نے, اگرچہ ڈاکٹر اسرار کی یہ چاہت نہیں تھی, لیکن جب ایک لیبل لگ گیا تو وہ پھر لوگ تو پھر لڑتے ہیں. نوجوان آدمی تو جذباتی ہوتا ہے, تو اس کا نقصان زیادہ ہوا ہے. سمجھتے ہو؟ ابھی آئین کے اندر رہ کے جو کرنا ہے کرو. چل بھائی چلو یار, پاور ہو تو پھر ضروری ہے.
پاور کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتائج بھی کیا نکلتے ہیں، وہ نتائج کا تحمل اگر نہیں ہے پھر بھی ضروری نہیں ہے. دیکھو جہاد کی طاقت سے کوئی مسلمان نہیں کیا جائے گا، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. جہاد کی طاقت سے ایک عدل، نظام عدل کی حکومت آتی ہے، اسلامی حکومت آتی ہے جس کو اسلام کہتے ہیں. عدل کا نظام ہے. عدل کی ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن ہے. اسلام کی ڈیفینیشن ہے کہ اسلام سے بڑا عدل کسی میں نہیں ہے. تو یہ نظام عدل ہی ہے، آپ اس کو اسلامی نظام کہو، عادلانہ نظام کہو، ہر آدمی نے عدل کی اپنی ڈیفینیشن ہے. تو اسلام کہتے ہیں ہم عدل، ہمارے پاس اصل عدل ہے اور اس میں دلائل ہیں اسلام کے پاس، ایسی ہوائی باتیں تھوڑی ہیں. لیکن کسی فرد واحد کو تلوار کی طاقت سے مسلمان کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور نہ اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے. کوئی مثال ایسی نہیں ملتی اسلامی تاریخ میں. حکومت لانا الگ چیز ہے، سسٹم لانا الگ چیز ہے. باقی تو ہمیشہ سے اسلامی سلطنتوں میں، ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، تو پھر بھی ہندوؤں کے کتنے سارے لاکھوں مندر ہیں. مسلمانوں نے توڑنا ہوتا ختم کر چکے ہوتے ہیں ان کو. ہندو ابھی بھی تعداد میں زیادہ ہیں، ورنہ مسلمان گن پوائنٹ پہ مسلمان کر دیتے ان کو، لیکن نہیں کیا اس لیے کہ مذہب اجازت نہیں دیتا. چلیں یار ہمارا سبق رہ جائے گا. جی بھائی جزیے پر اگر عمل کرتے ہیں تو وہ بھی ماتحت ہو کے کریں گے نا، ماتحت ہو کے نہیں. اگر جزیہ دیتے ہیں تو بھی، لیکن وہ ماتحت ہو کے جزیہ دیں گے، وہ اپنی ماتحتی مان لیں گے، سسٹم پھر ہمارا ہی چلے گا ان کے اوپر. چلیں ہاں ایسے تھوڑی ہوگا. چلیں 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 چلیں. پھر یہ ٹاپک دوسری کتاب کا ہے نا، یہ تو میں نے ضمن ایک بات درمیان میں آ گئی. میں نے بہت جلدی جلدی اسپیڈ ماری ہے اس میں. یہ اصل اس میں اور بہت ساری ڈیٹیل ہے اقدامی جہاد اور دفاعی جہاد میں، لیکن یہ ایک بات درمیان میں آ گئی تھی کیونکہ کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حملہ کر رہے ہیں کسی بستی پہ. تو یہ سب دعوت پہلے ان کو دی جا چکی تھی. چلیں. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مؤذن سے اذان سنے پھر یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اللہ سے حضور رب ہونے کے، اور نبی سے راضی ہو گیا حضور رسول ہونے کے، اور اسلام سے راضی ہو گیا دین کے اعتبار سے. اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. رواہ مسلم. اذان کے بعد یہ والی بھی دعا ہے، ٹھیک ہے نا. لوگوں کو ایک ہی دعا یاد ہے، یہ والی کی طرف توجہ نہیں ہے، تو یہ بھی یاد کر لینی چاہیے. کبھی وہ پڑھ لو، کبھی یہ پڑھ لو، کبھی بہتر ہے دونوں ہی پڑھ لو. چلیں. رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه ثم قال في الثالثه لمن شاء. متفق علیہ. عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے. 2 دفعہ آپ نے فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا اس شخص کے لیے جو چاہے. تو ہر 2 اذان کا مطلب اذان اور اقامت کے درمیان. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اذان اور اقامت ہو اس کے درمیان آپ نے نماز پڑھنی ہے، سنت ہے یہ. تو فجر میں ہم 2 سنتیں پڑھ لیتے ہیں، اس طرح سے یہ سنت پوری ہو جاتی ہے. ظہر میں 4 پڑھ لیتے ہیں، اس طرح پوری ہو جاتی ہے. تو عصر میں بھی 4 پڑھ لینی چاہیے، 4 نہیں تو کم از کم 2 پڑھ لو، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے. ورنہ حدیث میں دوسری میں آتا ہے جو عصر سے پہلے 4 پڑھے اللہ اس پر رحم کرے. عشاء سے پہلے بھی کتنی ہیں؟ 4 ہیں. نہیں ہوتا 4 کا ٹائم نہیں تو کم از کم 2 پڑھ لو تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے. اچھا عشاء سے پہلے 4 رکعتوں پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے. علماء نے قیاس کیا ہے کہ بھئی فجر کی 2 تو اس سے پہلے 2، ظہر کی 4 تو اس سے پہلے 4، اور عصر کی 4 تو اس سے پہلے. تو اس سے استیناس کیا ہے، قیاس بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، استیناس کیا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ عشاء سے پہلے بھی 4 پڑھ لیں. ہاں اب مغرب کی طرف آ رہا ہوں. تو مغرب سے پہلے یہ جو مشہور ہے نا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، ہمارے ہاں بر صغیر میں مشہور ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں مشہور یہ ہے، لیکن امام حنیفہ کا ایسا کوئی قول نہیں ہے، خوب سمجھ لو. حنفیہ کے ہاں بھی اذان، مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھنا جائز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حنفیہ کا اصل مذہب یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ اذان کے جتنا جلدی ہو سکتا ہے فوراً بعد نماز کھڑی کرے. وہ اس دوران اگر کوئی 2 رکعتیں پڑھ لے تو پڑھ لے، نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے. امام باقاعدہ ٹائم نہیں دے گا، کیونکہ مغرب میں جو جلدی پڑھنے کی فضیلت ہے وہ زیادہ تاکید ہے بنسبت اس کے کہ لوگوں کو ٹائم دیا جائے. سمجھتے ہو؟ ورنہ صحابہ سے اذان کے بعد مغرب کے 2 رکعتیں پڑھنا، کیونکہ مکروہ وقت بھی گزر گیا ہے نا، اور یہ حدیث بھی موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کے الفاظ ہیں کنا نتبادر الی السواری. صحابہ کہتے ہیں کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تھی ہم مسجد کے ستونوں کی طرف بھاگتے تھے تاکہ جلدی سے ہم 2 نتبادر کا مطلب یہ جلدی سے ہم 2 رکعتیں پڑھ لیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دور میں بھی 2 رکعتوں کا پراپر ٹائم نہیں دیا جاتا تھا. اگر ٹائم دیا جاتا جیسے کہ باقی نمازوں میں دیا جاتا ہے تو صحابہ ستون کی طرف بھاگتے نہیں، کیونکہ ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے نا، آگے سے نمازی کا
کسی کا گزرنا منع ہو جاتا ہے تو ستون کی طرف ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے. یہ سبقت کرنا اس کی علامت ہی پتا تھا کہ بھئی میں اگر پڑھ لوں گا تو دوسرے کو موقع نہیں ملے گا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر امام کسی وجہ سے بھی تاخیر کر رہا ہے, اذان ہو گئی, امام صاحب مسجد, امام وضو کر رہا ہے یا قضاء حاجت میں ہے یا وہ وضو کرتے ہوئے آ رہا ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں گا, تو آپ پڑھ لو جلدی سے. نہیں, اذان ہوتے ہی شروع نہ کرو, اذان کے بعد پہلے اذان سن لو تمیز سے. تو ہم یہ کہتے ہیں اس طرح دونوں طرح کی احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے. وہ احادیث جس میں جلدی نماز کا حکم ہے تو وہ ان پہ بھی, اور تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پراپر وقت نہیں دیا جائے گا, لیکن کسی وجہ سے اگر وقت دیا جا رہا ہے یا امام کو تاخیر ہو رہی ہے تو آپ پڑھ لو. تو یہ ناجائز نہیں ہے. رمضان میں باقاعدہ ٹائم دیا جاتا ہے افطاری کی وجہ سے, تو رمضان میں پڑھنی چاہیے. ہماری مسجد میں 2 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں, اس لیے دیتا ہوں کہ ہم نے کئی بار تجربہ کیا, اذان ہوتے ہی نماز کھڑی ہوتی تھی, بہت سے لوگوں کی نمازیں جماعتیں رہ رہی تھیں, کیونکہ مغرب میں ٹائم کا تو پتہ نہیں چلتا, اذان سے ہی پتہ چلتا ہے نا. تو ہم نے طے کیا کہ بھائی کم سے کم 2 منٹ کا ہم وقفہ دیں گے, تو اس دوران لوگ نوافل پڑھ لیتے ہیں, تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اس پہ کوئی صاحب میرے خلاف بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے آئے. فتویٰ یہ لے کر آئے کہ میں نے یعنی میرے بارے میں فتویٰ لیا کہ یہ جس نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ مغرب کے بعد لوگوں کو نماز کا ٹائم دینا چاہیے اور وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے فتویٰ لکھا کہ اذان کے بعد مغرب میں تاخیر مکروہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ فتویٰ میں نے پڑھا, میں نے کہا بنوری ٹاؤن کا یہ فتویٰ بالکل صحیح ہے, تاخیر مکروہ ہے. فتویٰ اس پہ ہونا چاہیے کہ کیا 2 منٹ کی تاخیر کو تاخیر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. یہ ساری عبارتیں اس پر ہیں کہ مغرب کی نماز اور اذان میں تاخیر مکروہ ہے, یہ میں بھی مانتا ہوں. تو فتویٰ بھی اسی پر ہے. آپ نئے سرے سے استفتاء لکھیں کہ کیا صرف 2 منٹ کی تاخیر, اور وہ تاخیر بھی کسی عذر سے. عذر یہی ہے کہ لوگوں کی جماعتیں نکل رہی ہیں. بہت لوگوں نے کہا یار 1 رکعت تو لازمی نکلتی ہے ہماری, کیونکہ لوگ انتظار کرتے ہیں, جیسے ہی اذان ہوتی ہے فوراً مسجد کی طرف چلتے ہیں, نکل جاتی ہے لوگوں کی نمازیں. تو یہ 2 رکعت کسی عذر سے ہے, لوگوں میں ویسے بھی سستی ہے, تو اس دوران بہت سے لوگ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے نا, بلکہ افضل ہے نواز کیا یہی بات ہے نا, یہی عبارات ہیں. دیکھیں یہی عبارات ہیں جس کی میں نے تطبیق دی ہے آپ کو. جو مفتابی قول ہے نا حنفیہ میں, وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لکھا ہے, مشہور ہے, کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ امام حنیفہ کے یہاں مکروہ ہے, مگر اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب کے یہاں مکروہ نہیں ہے. جو کراہت کا قول امام صاحب کی طرف منسوب ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. پڑھتے ہیں سارے, جامعہ پڑھتے ہیں, رمضان میں سب پڑھتے ہیں, ابھی بھی ٹائم ہوتا ہے تو پڑھتے ہیں, استاد صاحب پڑھتے ہیں. ہاں, تو کوئی جامعہ میں پابندی نہیں ہے. کیا ما خلا صلاۃ, یہ تو روایت کی سند دیکھنی پڑے گی نا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, جو مشہور یہی ہے امام صاحب کی طرف کراہت کا قول منقول ہے, مگر اس کا مطلب کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. جیسے امام صاحب کی طرف شوال کے 6 روزے کی کراہت منقول ہے نا کہ 6 روزے مکروہ ہیں, تو خود حنفیہ بخاری مسلم کی حدیث ہے شوال کے 6 روزے سنت ہیں, تو حنفیہ امام صاحب کے قول کی طرف جو قول منسوب ہے اس کا مفہوم حنفیہ سے ہی پوچھا جائے گا نا کہ اس کا مطلب کیا ہے. چلیں. کہاں چلا گیا؟ ہاں یہ رہی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ضامن ہے. ضامن کا مطلب لوگوں کی نمازوں کا ضامن ہے. امام کی نماز اگر ذرا سی خراب ہو گئی تو مقتدیوں کی نماز بھی خراب. امام کا ذرا سی ہوا نکل گئی تو اس کا مطلب گویا سب کی نکل گئی, چاہے وہ ایلفی لگا کے آئے ہوں. تو امام, حقیقت بتا رہا ہوں نا, امام کو بڑا خیال کرنا چاہیے. والمؤذن مؤتمن, اور مؤذن وہ ہے جس پر اعتماد کیا جاتا ہے. روزے میں بھی اعتماد کیا جاتا ہے, وہ اذان دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بھائی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا, وہ اذان دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں نماز کا ٹائم شروع ہو گیا. تو اس لیے مؤذن کو چاہیے کہ وہ اپنا اعتماد لوگوں پہ ختم نہ کرے, احتیاط کرے وہ. پھر آپ نے دعا دی, اللہم ارشد الائمۃ واغفر للمؤذنین, اے اللہ اماموں کی مغفرت فرما جو مساجد کے ائمہ ہیں, اور مؤذنین کی, اے اللہ اماموں کو صحیح راستے پہ چلا اور مؤذنین کی مغفرت فرما. رواہ احمد و ابو داؤد والترمذی والشافعی. چلو حديث نمبر 664 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن 7 سنين محتسبا كتب له براءة من النار. رواه حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 7 سال اذان دے گا صرف ثواب کی نیت سے اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے. ترمذی, ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا. حديث نمبر 665 وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے. اعجاب کا معنی بہت خوش ہوتا ہے، جو بکریاں چراتا ہو کسی پہاڑ کی چوٹی پر، یؤذن بالصلاة ویصلی، اکیلا رہتا ہے لیکن نماز کے وقت میں اذان بھی کہتا ہے اور اقامت بھی، اکیلا ہی. فیقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا الی عبدی ھذا، فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرے اس بندے کو، یؤذن ویقیم الصلاۃ، اذان بھی دیتا ہے نماز بھی قائم کرتا ہے، یخاف منی، مجھ سے ڈرتا ہے حالانکہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرا خوف ہے اس کے دل میں. قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، وادخلتہ الجنہ، اور جنت میں اس کو داخل کر دیا. اب اسماعیل بھائی کو اعتراض ہوگا کہ ابھی تو داخل ہوا نہیں، تو بھائی یہ ماضی مستقبل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، گویا کہ داخل کر دیا. اس قسم کے اشکالات اکثر اسماعیل بھائی کو بہت ہوتے ہیں. چلو بھائی اسماعیل بھائی، اسماعیل پلیز. حديث نمبر 66 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة. تین آدمی ایسے ہیں نبی نے فرمایا جو مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے قیامت کے دن، مشک و عنبر کے ٹیلے ہوں گے، ان پر ہوں گے قیامت کے دن. عبد ادى حق اللہ وحق مولاہ، ایک وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مولا کا حق بھی ادا کرتا ہے. دوسرا وہ شخص اما قوما، جو کسی قوم کا امام ہو، وہم به راضعون، اور پبلک امام سے خوش ہو. ایسا مارکیٹ میں ہوتا ہے نہیں، لیکن یہ خوش اس وجہ سے نہ ہو کہ امام متلے غلط بتاتا ہے لوگوں کو خوش کرتا ہے، بلکہ امام کے تقوی سے، اس کی طہارت سے، اس کے نماز پڑھانے کے طریقے سے، اس کے بیان سے لوگ مطمئن ہو کہ ہاں بھئی ہمارے مسجد کے امام بہت اچھے ہیں، اور لوگوں سے بھی سمجھدار لوگ مراد ہیں. ورنہ بعض دفعہ امام سے لوگ ناراض اس لیے ہوتے ہیں کہ امام غلط نہیں ہوتا، پبلک غلط ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ امام حق بات کہہ رہا ہوتا ہے، وہ پبلک کہہ رہی ہوتی ہے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. تو اچھے لوگ مراد ہیں، سے اچھے لوگ. وَرَجُلٌ، تو اس میں اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام کو چاہیے نماز میں اوقات کی پابندی کرے، لباس کو صاف رکھے، لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملے، لوگوں کی ضرورتیں محلے کے خبر گیری کرے، تو تاکہ لوگ اس سے خوش ہوں. تو ایسے امام سے صرف چندوں پہ ہی سارا زور نہ لگائے. وسیم بھائی سے الگ، یہاں سے الگ لے لیا، اور پھر آج کل بعض امام ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ مسجدوں پہ پورا قبضہ کر کے بیٹھ چکے ہوتے ہیں وہ، اور اپنا چندوں کا سسٹم بنایا ہوا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کمیٹی کو کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور پھر اپنا بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے بعض جگہوں پہ. سب جگہ زیادہ تر تو اللہ کا شکر ہے اس میں خیر غالب ہے. وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور ایک وہ شخص ہے جو 5 نمازوں کے لیے اذان دیتا ہے. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. غریب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مدار ایک راوی پر ہے، اس راوی کے علاوہ کسی اور سے یہ حدیث منقول نہیں ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤذن یغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب. پھر یہ اذان ہو گئی ہے پھر انشاءاللہ.